الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، قربانی کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کی تھی۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج اس مسئلے پر بات کریں گے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے اور کب واجب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور ضرورت اصلیہ سے زائد مال کا مالک ہو اور وہ مال نصاب کی مقدار تک پہنچتا ہو، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مسلمان ہونا شرط ہے، وہ عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، مسلمان ہو۔ تو یہ چار چیزیں ضروری ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان ہو۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ بھی مال پر ہی واجب ہوتی ہے اور اس مال پر جو نصاب کے بقدر ہو۔ لیکن زکوٰۃ میں اور قربانی میں دو فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی ایسا مال جو بڑھتا ہو۔ قربانی کے لیے مال نامی کا ہونا شرط نہیں ہے، بس اتنی چیز قربانی کے لیے ہے کہ انسان کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد، جس پر کل بات آئی تھی کہ ضرورت انسان کی جس چیز سے پوری ہو رہی ہے اس کو اس میں شمار نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، اس کی قیمت کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ زکوٰۃ میں جو مال ہوگا وہ مال نامی ہو، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ نفع کماتا ہے، جس سے وہ کاروبار وغیرہ کرتا ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ کے سلسلے میں زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، یعنی سال کا گزرنا ضروری ہے۔ کہ زکوٰۃ انسان پر تب فرض ہوتی ہے جب ابتدائے سال میں اور انتہائی سال میں بقدر نصاب اس شخص کے پاس مال ہو۔ لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بس بقرہ عید کے ایام میں، یعنی قربانی کے 3 دن جو ہے ان میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا مال آتا ہے کہ جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو فرق ہے زکوٰۃ میں اور قربانی میں۔ اب بچہ جو ہوگا یا مجنون جو ہوگا، اس پر صحیح قول کے مطابق قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچے کی جانب سے اس کا گھر کا جو بڑا ہوگا وہ قربانی کرے گا تو وہ نفلی قربانی ہوگی، وہ واجب قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر شرعی مسافر نے شرعی سفر پر تھا، شرعی مسافت کے بقدر اس کی سفر کی مسافت تھی، لیکن اس نے اس سفر سے پہلے ہی قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا ہے، تو ایسے شخص پر اس جانور کا قربان کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سوال ہے، کیا قربانی زندگی میں ایک ہی مرتبہ واجب ہوتی ہے یا بار بار واجب ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ قربانی جس طریقے سے دیگر عبادات اسلام میں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قربانی بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے قربانی ہر سال انسان پر واجب ہوتی ہے، اور ہر سال اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ایام قربانی میں اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی ضرورت اصلیہ سے زائد اس کے پاس سامان ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس کوئی مال نہیں ہے لیکن ایام قربانی میں وہ صاحب نصاب ہوا، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ ایام قربانی سے پہلے، یعنی عید کے موقع سے پہلے، اگر وہ شخص غریب تھا، قلاش تھا، لیکن عید کے موقع پر وہ شخص صاحب نصاب ہو گیا، تو ایسے شخص کے لیے اب لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ ایام قربانی میں صاحب نصاب ہوا ہے تو اس شخص کو قربانی لازم ہے۔
لیکن اس شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی اگرچہ صاحب نصاب ہوا ہے۔ فرق وہی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی لڑکی کے پاس سونا یا چاندی ہے جو نصاب سے کم ہے، کیا اس پر قربانی ہے یا نہیں ہے، یا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں دیکھا جائے گا اور قربانی کے سلسلے میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس زیور کے ساتھ اس کے پاس نقد پیسہ ہے اور وہ پیسہ اس نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسی لڑکی پر، چاہے وہ لڑکی بغیر شادی کے ہو یا شادی شدہ ہو، تو ایسی لڑکی پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کے سلسلے میں دیکھا جائے گا کیا یہ سامان جو زیور ہے یہ سال بھر اس کے پاس رہا یا نہیں رہا۔ اگر سال بھر رہا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، کیونکہ سونا چاندی مال نامی میں سے ہے اور حولان حول بھی گزرا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے قربانی کا جانور خرید لیا، تو اب اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلے اس پر اگرچہ قربانی واجب نہیں تھی، لیکن خریدنے کے بعد اس شخص پر اب قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن لا علمی میں اس نے قربانی نہیں کی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ گزشتہ جتنے سالوں کی قربانی اس کے ذمے ہو، ان سالوں میں وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو ان سالوں کا حساب لگا کر قربانی کا ایک حصہ اس کی جو رقم بنے گی اس کو غربا اور مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔ اسی طریقے سے چند آدمی ہیں جو صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس گھر میں ٹی وی ہے جو لغویات میں شامل ہے، جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہے۔ کیا ایسے شخص پر یا ان لوگوں پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے اس کا کہ ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس ٹی وی کی قیمت 10,000 کے قریب تک ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی، اس شخص کو قربانی۔ اسی طریقے سے اگر نابالغ بچوں کی طرف سے والدین نے قربانی کی تو وہ قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ ان کی طرف سے قربانی اگر کی تو وہ درست ہوگی، لیکن وہ قربانی نفلی قربانی ہوگی۔ نابالغ بچوں کے مقابلے میں اگر اپنے مرحومین کی جانب سے انسان قربانی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی اجازت کے بغیر کوئی انسان قربانی کرتا ہے اور جس کی اجازت کے بغیر قربانی کر رہا ہے، اگر اس پر قربانی واجب ہے، کیا اس کی طرف سے یہ قربانی ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی نیت ضروری ہے، اس کی نیت کے بغیر قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر ان لوگوں نے اس کی جانب سے قربانی کی تو یہ قربانی نفلی قربانی شمار کی جائے گی۔ یہی مسئلہ اس وقت ہے کہ اگر ایک بڑے جانور میں گھر والوں نے اپنے بچے کا جو ان کے گھر میں اس وقت نہیں ہے بلکہ گھر سے باہر ہے، کہیں دور ہے، اس کی اجازت کے بغیر بڑے جانور میں حصہ رکھا، کیا وہ قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ اس نے اس کی اجازت کے بغیر حصہ رکھ لیا، کیا اس کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ باقی لوگوں کی قربانی درست ہوگی۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ جو مسائل آئیں گے ان پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔